ہاں انہوں نے بتا دیا ہے، انہوں نے صبح بتایا کہ حفصہ میری تو طبیعت خراب ہو گئی. اچھا چلو الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. سب جو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ما اخذ العبد ما حرم علیہ من جہتین، کہتے ہیں عام طور پہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو جب گناہ کرتا ہے تو وہ دو وجوہات سے کرتا تھا. اس کے ذہن میں دو باتیں ہوتی ہیں. ایک کیا ہے، یہ سوء ظن بربہ، اپنے رب کے متعلق اس کی خراب سوچ ہوتی ہے، غلط سوچ ہے اللہ تعالیٰ کے متعلق، جس کو کہتے ہیں سوء ظن، کہ آپ کا گمان جو ہے، یقین جو ہے اللہ کے متعلق وہی غلط ہے. اور وہ کیا ہے، وَأَنَّهُ لَوْ أَطَاعَهُ وَآثَرَهُ لَمْ يُعْتَهُ خَيْرًا مِّنْهُ حَلَالًا، کہ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور اللہ تعالیٰ کو ترجیح دی تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا میں کم دے گا اور مطلب زیادہ نہیں دے گا. اس لیے ہم کو اللہ کی نافرمانی کرنی ہے تاکہ ہم کو زیادہ ملے. تو اس چکر میں سود بھی دیتے ہیں، غصب بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، نمازیں قضا کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ جو کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم کو پیسہ کم ملے گا یا رزق ہم کو کم ملے گا. اب یہ سوء ظن ہے، اللہ تعالیٰ کے متعلق غلط سوچ ہے. آپ سمجھیں، آپ مطلب صحیح سوچ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ الرزاق ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہی کامیابی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جتنا لکھا ہے وہ ملے گا. ٹھیک ہے نا. اب ظفر اللہ صاحب 3 ہفتے پہلے کیا چیز ابن قیم نے رزق کے متعلق بتائی تھی؟ رزق اور موت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے تو ہاتھ میں. ابن قیم نے فرمایا تھا کہ رزق اور موت متعین ہے، یعنی رزق اور موت دو چیز ہے جو کبھی مطلب جب آپ پیدا کیے گئے تھے تبھی لکھ دی گئی تھی. تو اس میں ان دونوں چیزوں کے سلسلے میں بہت زیادہ فکر کرنا یہ مناسب نہیں ہے. فکر کریں آپ رزق کے متعلق، لیکن اس کو اپنے پر اوڑھ لینا یہ غلط ہے. انہی باتوں کرتا ہے. آدمی موت سے بھاگتا ہے، ہاں، لیکن موت تو آئے گی، موت تو آئے گی صاحب، اور اپنے وقت پہ آئے گی. آپ بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ وہ سورہ جمعہ میں ہے نا، وہ نہیں، 5ویں پارے میں، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جہاں بھی تم رہو موت تو تمہارے پاس آئے گی. اگرچہ تم اپنے آپ کو کسی بہت بڑے قلعوں میں مقید کر لو کہ یہاں ملک الموت کو نہیں آنے دیں گے لیکن ملک الموت بالکل اپنے وقت پہ آ جائے گا، جبکہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا ہوا ہے. تو موت سے بھاگنے سے صاحب موت ٹلتی نہیں ہے، موت بالکل اپنے وقت پہ آئے گی صاحب. اس کو آج تک کوئی ٹال ہی نہیں پایا. تو اس لیے موت سے بھاگنا، موت سے خوف کرنا یہ غلط ہے. دیکھیے میں پھر بتاؤں، پتہ نہیں لوگ موت سے ڈرتے کیوں ہیں، حالانکہ موت کے لیے لفظ جو ہے وصال ہے. ایک لفظ ہے صاحب وصال. وصال کہتے اردو میں کہتے ہیں بھائی ان کا وصال ہو گیا. وصال کہتے ہیں یونین کو، یہ انتقال ہو گیا، ہاں، ایک جہاز سے دوسری جگہ منتقل ہو گیا. لیکن ظفر بھائی وصال ہوتا ہے مطلب یونین، ملاقات ہو جانا وصل سے. جیسے جب پہلی رات ہوتی ہے شوہر اور مطلب دلہا دلہن کی، تو اس کو کہتے ہیں شب وصل، کہ آج ملاقات ہو گئی. اسی سے ہے وصال، کہ صاحب آج ان کی ملاقات ہو گئی اللہ تعالیٰ سے.
تو وصال تو صاحب خوشی کا مقام ہے کہ صاحب جو ہے آج ان کا انتقال ہو گیا تو یہ خوشی کا مقام. ہاں جن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ روئے، لیکن جو جا رہا ہے وہ تو خوشی خوشی جائے کہ صاحب جو ہے ہمارا تو کام پورا ہو گیا صاحب. اس سے ڈرنا نہیں ہے، موت سے ڈرنا نہیں، اس کے لیے تیاری کرنا ہے. کیونکہ صاحب موت سے ڈر کے جائیں کہاں، مرنا تو ہے پھر بھی. تو اس لیے خوشی خوشی مریں اور جہاں جا رہے ہیں وہاں خوشی خوشی جائیں. تو وہ بہتر ہے. اور جیسے عرض کیا کہ موت تو کا ایک دن وہ ہے، غالب کا شعر ہے، موت کا ایک دن معین ہے، نیند رات بھر کیوں نہیں آتی. تو یہ بیوقوفی ہے صاحب، تو اس کا تو معین ہے، وہ آئے گا. تو ایک دوسرا ہے، انہوں نے بتایا رزق. یاد رکھیے رزق جو ہے صاحب جب تک آپ اپنے حصے کا کھا نہیں لیں گے آپ مریں گے نہیں. یعنی آخری جو لقمہ ہے وہ گلے سے اترے گا نہیں تب تک آپ مریں گے نہیں. تو ابن قیم کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں چیزوں کے سلسلے میں زیادہ فکر مت کرو. لیکن ذکی بھائی کیا کس چیز کی گارنٹی اللہ نے نہیں لی ہے؟ ہدایت کی. ہدایت کی اللہ نے گارنٹی نہیں لی ہے کہ ہم تم کو ہدایت دیں گے. ہدایت آتی ہے ہاتھ پیر مارنے سے، کوشش کرنے سے. اللہ کہہ رہے اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ ہماری راہ میں ہاتھ پیر ماریں گے، کوشش کریں گے، ان کو ہم جو ہے نا پھر ضرور ہدایت دیں گے. تو یہاں پہ ہدایت کے لیے کوشش ہے صاحب. کوشش جو ہے وہ شرط ہے. جب آپ میں تڑپ ہوگی، ویلیو ہوگی، مطلب آپ قدر کریں گے اللہ رسول کی، تو اللہ تعالیٰ کا پھر ہم آپ کو دیں گے. تو دو باتیں معلوم ہوئی صاحب. ایک بات تو یہ ہوئی کہ ہدایت بغیر کوشش کے نہیں آتی، اللہ دے گا نہیں ہدایت. اور دوسری بات یہ ہوئی کہ دو چیزوں کے متعلق زیادہ فکر نہیں کرنی چاہیے. ایک ہے رزق، دوسری موت. وہ اللہ نے متعین کر دی ہے. ہاں رزق کے لیے کوشش ضروری ہے، آپ کریں، لیکن وہ آلریڈی اسٹیپولیٹڈ ہے صاحب. تو ایسے ہی یہاں پہ فرما رہے ہیں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو صاحب اس کے عام طور پہ دو عوامل ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے سوء ظن ہے، اس کو اپنے رب سے سوء ظن ہے، اس کو گمان صحیح نہیں. وہ کہتا ہے جب تک ہم حرام نہیں کریں گے ہم کو زیادہ پیسہ ملے گا کیسے. جب تک ہم اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر نہیں کریں گے تب تک ہم کو زیادہ نہیں ملے گا. زیادہ ملنے کے لیے ہم کو کچھ حرام کام کرنے ضروری ہوتے ہیں. تو اس سے کیا ہوا کہ یہ کہتے ہیں سوء ظن ہے اللہ کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ تم کو حلال طریقے سے دینے کی قدرت نہیں رکھتا ہے، اس لیے تم کو حرام کرنا ہے. تو یہ تو صاحب بہت گندی بات ہے، یہ بہت گندی بات ہے صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا اور انشاءاللہ حلال طریقے سے دے گا. آپ بس ہاں یقین ہے، سوء ظن ہے، غلط یقین ہے. سوء ظن کہتے ہیں صاحب غلط یقین کو، جو لکھا ہوا ہے جی 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 اس کو جو ہے وہ حلال طریقے سے. تو کہنے کہ لو اطاعہ وآثرہ لم یعطیہا خیرا منہ حلالا. لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ رسول کی مانیں گے تو ہم کو حلال طریقے سے نہیں جو ملے گا، جو حلال طریقے سے ملے گا وہ اتنا نہیں ملے گا جتنا ہم کو حرام طریقے سے ملے گا. تو صاحب یہ سوء ظن ہے اللہ کی جناب میں، یہ بہت ہی غلط یقین ہے. اور دوسری چیز جو ہے صاحب وہ یہ ان یکون عالما بذلک وان من ترک للہ شیئا اعاذہ خیرا منہ. دوسری صاحب چیز ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایسا نہیں ہوگا.
لیکن ہاں آپ کو معلوم ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم جو چیز اللہ کے لیے چھوڑیں گے اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے اچھی چیز دے گا. مطلب اللہ کے لیے جو کچھ آپ چھوڑیں گے، فرض حرام آپ کے پاس آیا، آپ نے اس کو چھوڑ دیا، آپ نے نہیں یہ حرام ہے ہم نہیں کریں گے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم تم کو اب جو دیں گے نا تو اس سے بہتر دیں گے. جو تم نے اللہ کے لیے چھوڑ دیا اس لیے کہ وہ حرام ہے، اب جو آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا وہ اس سے بہتر دے گا. کہ نہیں اس بات کا تم کو علم ہے، مسلمان ہو، تم کو اس کا علم ہے، بچپنے سے بتایا گیا، لیکن ولیکن تغلب شہوتہ صبرہ، لیکن اس کی جو شہوت ہے وہ اس کے صبر کے پر بار بار غالب آ جاتی ہے. اس کی جو شہوت ہے وہ اس کے صبر پر بار بار غالب آ جاتی ہے. وَهَوَاهُ عَقْلَهُ، اور اس کی جو خواہشات نفسی ہے نا، خواہشات پرستی ہے، خواہش پرستی، اس کی خواہش پرستی یہ اس کی عقل کے اوپر غالب آ جاتی ہے. فَالْأَوَّلُ مِنْ ضُعْفِ عِلْمِهِ وَالثَّانِي مِنْ ضُعْفِ عَقْلِهِ وَبَصِيرَتِهِ. تو اس لیے کہنے دیکھو جو پہلی چیز تھی نا سوء ظن، کہ آپ کا گمان اللہ کے متعلق غلط تھا، یہ اس وجہ سے آیا کہ آپ کا علم اللہ تعالیٰ کے متعلق صحیح نہیں ہے. اور دوسری میں پرابلم کیا ہے کہ صاحب آپ کا علم جو ہے وہ تو ہے صحیح ہے، لیکن جو عمل ہے وہ غلط ہے. علم ہے آپ کے پاس لیکن علم پر عمل کرنے کی ہمت نہیں ہے. تو ان وجوہات کی بنا پر گناہ ہوتے ہیں. تو بہرحال تو اس میں دو باتیں سمجھ میں آئی صاحب. ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کے متعلق صحیح علم ہونا چاہیے. پہلا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی الرزاق ہے. اللہ تعالیٰ یہ نا اللہ نے کہا بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، اللہ کے ہاتھوں میں خیر ہی خیر ہے. تو اللہ جو کرے گا ہمارے لیے اچھا کرے گا، تو سوء ظن نہ ہو صاحب. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس بات کا جب علم ہے تو اس پہ عمل ہو، اور وہ یہ کہ ہم اللہ کے لیے جو چیز چھوڑیں گے صرف اس لیے کہ یہ حرام ہے، تو اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے بہتر چیز دے گا. رائٹ؟ تو یہ بات خوب یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ آپ چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر دے گا. ورنہ یہ ہے کہ شہوت جو ہے وہ سب پر غالب آئے گی صاحب، اور جو خواہش پرستی ہے وہ صاحب عقل پر غالب آئے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ کے حضور میں صاحب صحیح عقیدہ ہو. رائٹ؟ اچھا چلیے اس پہ ایک بات بتاؤں. دیکھیے صحیح عقیدے پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن شریف میں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. یہ صاحب بہت زبردست آیت ہے. تب اللہ تعالیٰ کہنا کہ پوری زندگی ایک مرتبہ کی بات نہیں ہے، پوری زندگی صرف ایک بات کو جاننے میں گزار دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ایک مرتبہ نہیں، اللہ کا فعل اس کو خوب سمجھتے رہو. یعنی اللہ تعالیٰ کے متعلق علم جو ہے یہ زندگی بھر کا وہ ہے کام ہے، ون ٹائم نہیں ہے. تو اس کو یہ زبردست آیت ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. خوب جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ارے بھائی یہ تو معلوم ہی ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہی ہیں. تو اللہ کہا نہیں یہ آپ کی زندگی بھر کا ہے. یہ 26 میں پاری کی آیت ہے. پھر دیکھیے آپ اس آیت کا جو آخری پارٹ ہے، پھر کہا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. تو پھر اس لیے تم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہا کرو. وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. اور پھر آپ جن کو تم جانتے ہو اپنے گھر والوں جو بھی مسلمان ہیں ان کے لیے گویا
مطلب مغفرت کی دعا کرتے رہا کرو ان کے لیے. اس کا مطلب یہ صاحب جب تک اللہ کا علم نہیں آئے گا تب تک حقیقی طور پہ توبہ بھی نہیں ہوگی. تو اللہ کا جو علم ہے صاحب وہ اتنا زبردست ہے کہ ایک مطلب آپ اس میں چلے، اس کا ذوق مل گیا، اس کا ذوق مل گیا تو صاحب اس کے بعد پھر آپ کو کسی اور چیز میں ایسا لطف نہیں آتا ہے. جی پوچھیے صاحب. اچھا اس کی وجہ یہ ہے صاحب کہ دیکھیے ایک بات سنیے، اللہ علم دین میں کیوں مزہ آتا ہے، اور جن کو مزہ آتا ہے، جن کو مزہ آتا ہے وہ کیوں آتا ہے؟ علم دین میں صاحب بات یہ ہے کہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ مرنے کے بعد جانا تو اسی کے پاس ہے نا. جب اس کے پاس جانا ہے تو جانے سے پہلے جتنا علم اس کے متعلق حاصل کریں اتنی اس سے محبت ہوتی ہے. اور وصال اسی سے کہتے ہیں کہ محبوب کا اپنے محب کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات ہو جاتا. تو جتنی اللہ تعالیٰ کے متعلق جتنا اللہ کے متعلق علم حاصل کرتے رہیں گے تو صاحب آخرت کا شوق بڑھتا رہے گا، دنیا کی محبت کم ہوتی رہے گی. اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق علم حاصل کرنے کا ذوق دنیا میں اس وقت ختم ہو گیا. جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے، تو اب دوائے دل کہیں ملتی نہیں ہے صاحب. اب یہ ہے کہ جو بازار گرم ہے وہ گناہوں کا ہے. ورنہ اصل جو علم ہے جس میں سکون ہے وہ ہے صاحب علم دین، اللہ کے متعلق علم. اور یہ صاحب زندگی بھر کا وہ ہے صاحب ایک کمٹمنٹ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ زندگی آپ گزار دیں صاحب علم حاصل کرنے میں، اور جتنا علم حاصل کرتے رہیں گے صاحب اتنا اللہ تعالیٰ کو. ابھی صاحب کسی نے ویڈیو بھیجی بہت پیاری، میں نے اس کو سیو بھی کی. کبھی آپ اسپیس کے متعلق کہ اسپیس کتنی بڑی ہے، اس کو جتنی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان ایسا قوی ہوتا ہے صاحب. مثال کے طور پر یہ ہے لائٹ ایئرز، رائٹ. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء، کیا ہے وہ سب؟ الذی خلق الموت الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور پھر ثم ارجع البصر کرتين ينقلب اليك البصر. اب اللہ تعالیٰ اپنی یہ کائنات متعلق کہہ رہا ہے کہ بھئی ہماری کائنات کو غور سے تم دیکھو، اور پھر اللہ کہہ رہا ہے نہیں ابھی تم نے غور سے دیکھا نہیں ہے، تم پھر سے غور سے دیکھو. اور جتنی مرتبہ تم دیکھو گے نا ینقلب الیک البصر خاسیہ، تھک ہار کے، خاسیہ کہیں بالکل تھک ہار آدمی جائے، تھک ہار کے تمہاری نگاہ واپس آئے گی. کیوں صاحب؟ اتنی بڑی کائنات ہے صاحب، ہمارے آپ کے کی مثال تو تنکے کی بھی نہیں ہے، تنکے سے بھی کم ہے. اب یہ جو ویڈیو بھیجی گئی صاحب نے وہ بتایا، شیخ صاحب بتایا کہ جو لائٹ ایئر ہے، ایک لائٹ ایئر میں مطلب کتنی مسافت طے ہوتی ہے. تو یہ کہہ رہے تھے کہ اس دنیا سے اس زمین پہ سے اگر آپ چلیں گے تو چند لمحے میں کائنات کے باہر چلے جائیں گے آپ. اتنی چھوٹی ہے دنیا. لیکن جو پورا سپیس ہے وہ تو ایک عجائب ہے صاحب. اور جس چیز کو ہم جیسے ملکی وے جس کو کہتے ہیں، جو سمجھتے تھے بھائی یہ ملکی وے ہے بس یہی ہے، اب معلوم ہوا کہ ایسی لاکھوں ہزاروں نہیں لاکھوں ملکی ویز ہیں صاحب. تو اب سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ سلسلہ کہاں پر ختم ہوگا. اب اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے اگر آپ سپیس سے سمجھنا چاہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے افلا ينظرون الى الابل والى السماء كيف رفعت،
ابھی وہی سما جو ہے اس سے مراد جو بھی سر کے اوپر ہے وہ سب سما ہے. تو جتنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کو جانیں گے صاحب اتنا جو ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان بڑھتا رہتا ہے. تو ابھی کل محفل میں ایک صاحب کیا عقیقے کے لیے گیا تھا مغرب میں, وہاں ایک صاحب ٹیبل پہ ملاقات ہوئی, وہ ناسا میں سائنٹسٹ ہے صاحب, بھلے سے آدمی. تو وہ بتا رہے تھے کہ وہ آئے تھے 2-3 سال پہلے کہ ان کے 2 بچے ہیں, ان کو حفظ کرانے کے لیے. تو انہوں نے کہا آپ رہتے کہاں ہیں؟ کہنے کہ وہ وہاں رہتے ہیں کوکو بیچ میں. تو انہوں نے کہا کوکو بیچ سے یہاں تک آپ کیسے آئیں گے روز؟ یہاں آپ موو ہو جائیے. تو انہوں نے کہا دیکھیں ہم کوشش کرتے ہیں, ہماری جاب وہاں پہ, ہم ناسا میں کام کرتے ہیں. کل ملاقات ہوئی ان سے. تو ان کے دونوں بیٹے بھی تھے چھوٹے, کہنے آپ سے ان کے 4 پارے ہو گئے, ان کے 3 پارے ہو گئے. تو بھائی کہاں پڑھ رہے ہیں؟ اب سنیے, آپ کہتے ہیں, کہنے لگے کہ ہم وہ حافظ سینٹ کلاؤڈ میں حافظ آصف کے پاس آتے ہیں, وہ قریب پڑھتا ہے انہوں نے. تو کہنے لگے کہ ہماری وائف جو ہیں وہ روزانہ ان کو لے کے آتی ہیں سینٹ کلاؤڈ, وہاں کوکو بیچ سے سینٹ کلاؤڈ. ہم نے کیسے آتے, کہنے 6:30 بجے چلتی ہیں روزانہ صبح, اور یہاں پہنچتی ہیں, پھر مسجد میں وہاں ڈراپ کرتی ہیں, خود جو ہے اپنا کبھی گاڑی میں سو جاتی ہیں یا کبھی کچھ کرتی ہیں بیچاری. 12-1 بجے پھر جب بچوں کا کلاس ختم ہوتا ہے 12 بجے تو لے کر جاتی ہیں وہاں پہ. ہم نے کہا یہ روزانہ کرتی ہیں؟ ہفتے میں 5 دن کرتی ہیں. اب تو کل میں نے بہت ان کی حوصلہ افزائی کی. میں نے کہا صاحب یہ تو بہت زبردست بات ہے کہ آپ ایسا کرتے ہیں کہ, لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ ان کے باپ جو ہیں وہ ناسا سائنٹسٹ ہیں. آپ سے ماشاءاللہ بہت صاحب علم ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں یہی کہہ رہا ہے کہ ہماری قدرت کو ایکسپلور کرو. اگر یہ علم جو کہ فلکیات کا علم ہے, جس کو اسپیس کا علم کہتے ہیں, فلکیات کا علم جو کہ خالص دینی علم ہے, اگر قرآن شریف سمجھ میں آ جائے آپ سمجھیں, تو صاحب یہ جو فلکیات کا علم جو ہے یہ سمجھ میں آ جائے گا صاحب یہ علم دین ہے. ابھی تو ہم لوگ بچوں کو حافظ بناتے ہیں, یا آپ پڑھتے ہیں, ہم پڑھتے ہیں قرآن شریف, اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ہمارے علم حاصل کرو. ہم بہت زبردست علم حاصل کرتے ہیں, ہم سے نماز کیسے پڑھیں, زکوٰۃ کے مسائل کیا ہے, نماز کے بعد طہارت کے مسائل, وہ جو اچھی بات ہے وہ تو ایک بیسک بات ہے. رمضان کے مسائل کا علم فلاں دھماکہ, وہ تو سب اچھی باتیں ہیں بھائی, وہ تو آپ کو چاہیے, وہ تو بیسک ہے. لیکن اس سے آگے تو بڑھیے. اصل یہ ہے کہ جتنا علم ہے, تو میں سوچتا ان کے والد صاحب ناسا کے سائنٹسٹ ہیں ماشاءاللہ, لیکن ان کے دل میں ایمان ہے ماشاءاللہ اور قرآن شریف کی محبت ہے. لیکن اگر یہ دونوں علم کا اجتماع ہو جائے تو سب انقلاب پیدا ہو جائے گا. ابھی تو ماشاءاللہ ہم لوگوں کو صرف قرآن شریف کے حروف سے محبت ہے کہ بچہ سمجھے نہ سمجھے بس حافظ ہو جائے. چلو بھائی بھاگتے کی لنگوٹی صحیح, یہ بھی صحیح ہے, لیکن یہاں پر رکنا جو ہے یہ غلط ہے صاحب. اس کے آگے ہم کو بڑھنا ہے, آگے بات ہے. تو اس وجہ سے ابھی میں نے لکھنؤ میں ایک صاحب سے بتایا, ایک حدیث جو آج کل ہندوستان لکھنؤ میں خاص کر یو پی میں جو مسلمانوں کے خلاف حالات ہیں آپ کو معلوم ہی ہے, خاص کر جمعے کے دن جو ہے وہ مظاہرے ہوتے ہیں. تو اب یہ ہو رہا ہے کہ ہندوؤں میں سے بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ جتنے پھڈے ہوتے ہیں مسلمان جو کرتے ہیں ان کے نزدیک پھڈے کر رہے ہیں, جو مظاہرے ہوتے ہیں یہ جمعے کے دن ہوتے ہیں صاحب. یہ نماز پڑھ کے نکلتے ہیں اور پھر وہاں سے احتجاج کرتے ہیں اور سڑکیں بھر دیتے ہیں اور یہ سب. تو ایسا کریے جمعے ہی پر پابندی لگا دیجیے. تو یہ جمعے پر پابندی لگا دی کہ بس 40 لوگ بولیں گے فلان وغیرہ. تو اسی سلسلے میں بات ہو رہی تھی ایک عالم دین ان سے.
اب یہ عالم دین ہے. تو ہم نے کہا یار دیکھو ایسا ہے کہ یہ تو ہندو میں اچھے برے ہر مذہب میں لوگ ہوتے ہیں، یہاں بھی ان میں بھی ہیں، لیکن میں نے کہا دیکھو ہم بتائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی مصیبتیں تم پر آ رہی نا اصل میں اس کی اصل وجہ تم خود ہو. ہم نے کہا اللہ نے اصل وجہ تم خود ہو. یہاں پہ اللہ نے یہود و نصارہ کو، ہندوؤں کو اور مجوسیوں کو نہیں کہا کہ ان کی وجہ سے تمہیں مصیبتیں آ رہی ہیں. اللہ نے پہلے یہ دیکھو کہ تم میں کیا خامیاں ہیں، یہ لوگ تم سے نفرت کیوں کر رہے ہیں. بھائی کوئی آدمی کسی نفرت کرتا ہے تو کوئی وجہ ہوتی نا. اب ایک عام ہندو ہے، اگر کوئی آپ سے مسلمانوں سے نفرت کر رہا ہے تو اس سے پہلے کہ اس کو کہو کہ یہ لوگ بڑے وہ ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پہلے تم دیکھو تم نے کیا غلطیاں کی ہیں. تم نے کہا یہ جو جمعے کے متعلق کہہ رہے ہیں نا کہ ان لوگوں کو نہ آنے دیو، ان میں سے کتنے ہندو ہیں جو کبھی مسجد کے اندر گئے ہیں؟ مسجد کے اندر گئے ہیں؟ میں خیال سے شاید ہی کوئی ہندو ہوگا جو کبھی مسجد کے اندر گیا ہوگا. پھر میں نے کہا تم نے تو پڑھا ہوگا حدیث شریف میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو عیسائیوں کو نجران کا وفد آیا یمن سے آیا تو کیا تھا، مسجد ہی میں تو حضور نے ان کو ٹکایا تھا رات بھر. اور امام قرطبی نے شاید لکھا کہ صبح جو انہوں نے عبادت کی تو اپنے طریقے سے عبادت کی. تو شاید ان عالم کے ذہن میں یہ بات حدیث نہیں تھی، اما کہنے اس کا ریفرنس دو. تو الحمدللہ یاد تھا، میں نے کہا بھائی مسلم شریف میں ہے تم دیکھو. اما کہنے صحیح حدیث ہے. ہم نے کہا صحیح حدیث ہے. تو ہم نے کہا یہاں پر تو ہندوستان میں تو یہ حال ہے کہ عام طور پر کم علمی کی وجہ سے یا لا علمی کی وجہ سے کہ ہندو ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان کی مسجد ہے، یہاں پہ کوئی ہندو آ نہیں سکتا. تو وہ کم علمی کی وجہ سے یا لا علمی کی وجہ سے جو ہمارا آپ کی پرابلم ہے، وہ ہم لوگ اچھا ہمارے مولوی حضرات بھی نے بھی بچپنے سے بتائے نہیں، ایسی حدیثیں کو چھپا کے رکھا گیا، ایسی حدیثوں کو عام طور پر بیان ہی نہیں کیا گیا. اب اس کی کیا وجہ ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے. ورنہ اگر آپ یہ ایسی باتیں بتائی جائیں تو یہ آپ کہیں بھائی یہ ہمارے مسلمانوں کی مسجد اللہ گھر ہے، ہم یہاں مسلمان عبادت کرتے ہیں، آپ بھی آئیے بیٹھیے دیکھیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں. تو ہو جائے گا. تو بہرحال باٹم لائن یہاں پہ یہ ہے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ صحیح علم حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کے متعلق، رائٹ. اور دوسری بات انہوں نے فرما رہے ہیں کہ جب آپ کے پاس علم ہے تو اس پہ عمل یوں کریں کہ شہوت کو اور خواہشات کو، ان دونوں چیزوں کو آپ کنٹرول میں کریں، ورنہ علم پر سے حاصل کچھ نہیں ہوگا. اب آئیے صاحب ایک چیز اور یہاں بہت زبردست انہوں نے لکھی ہے، یہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں. پھر کہتے ہیں یہاں پہ فرماتے ہیں الناس فی الدنیا، اس کو ذرا توجہ دیے گا، الناس فی الدنیا معذبون علی قدر ہیمہم بہا. تب یہ ہمیشہ یاد رکھنے والی ایک کلیہ بتا رہے ہیں. وہ کہیں لوگ جو ہیں وہ دنیا میں بڑے عذاب میں ہیں، دنیا میں بڑے عذاب میں ہیں. وہ کتنے عذاب میں ہیں یہ ڈٹرمن ہوتا ہے جتنی ان کو دنیا سے محبت ہے. جتنی محبت ہے اتنے عذاب میں ہے صاحب. اب یہ چیز بڑی زبردست انہوں نے بتا دی، جتنی دنیا سے محبت ہے اتنی صاحب آپ عذاب میں. جتنی کم محبت ہے اتنا کم عذاب میں. ہے کیا کہ صاحب قرآن حدیث یہ بتاتا ہے کہ دنیا کی محبت سے سکون نہیں ملے گا، عذاب ہی ملے گا. معذبون، جو سکون ملے گا وہ سب آخرت کی تیاری میں ملے گا، اس میں سکون ہے. یہ جو ہے ایک صاحب حکیم آپ کے ہاں ایک ناصر کاظمی ہے نا، وہ شاعر گزرا ہے، بہت زبردست شاعر. اس کا ایک شعر ہے صاحب، شیخ صاحب شعر ہے کہ
سادہ سا شعر ہے اس کا کہ ارے بھائی ناصر کہتا ہے کہ ہاں دل تو میرا ٹوٹا ہے، یہ ایک مصرع ہے اس کا، دل تو یہ شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے، دل تو میرا ٹوٹا ہے شہر کیوں سائے سائے کرتا ہے. شاید یہ کہہ رہا ہے اگر ہمارا دل ٹوٹا ہے تو ہم کو پھر دنیا سائیں سائیں دکھے گی. اصل مسئلہ دل کا ہے، اصل بات جو ہے وہ دل کی ہے. اگر آپ دل سے خوش ہیں تو آپ جنگل میں بھی خوش ہیں. اگر آپ کو دل ٹوٹا ہے تو ہم آپ کو نیو یارک اور ایل اے اور پیرس اور لنڈن میں بھی بٹھا دیں، آپ کہیں گے کچھ مزہ نہیں آ رہا ہے کیونکہ آپ کا دل ٹوٹا ہے. تو دل تو میرا ٹوٹا ہے شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے. تو اس لیے وہ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں انسان عذاب میں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جس قدر دنیا سے محبت ہے اتنے عذاب میں ہے. کیونکہ سر دنیا کا خاصہ جو ہے، دنیا کی جو خصوصیت ہے وہ ٹینشن دینا ہے. صاحب دیکھیں جتنا پیسہ آپ کے پاس ہے اتنا ٹینشن ہے آپ کے پاس. جتنا کماتے جائیں گے آپ فکریں بڑھتی آئیں گی. ہم یہ نہیں کہہ رہے آدمی پیسے نہ کمائیں، لیکن ہے پیسے میں سب یہ ہے کہ اتنی فکریں بڑھتی ہیں. میں آپ کو مثال دوں، اگر آپ کی گاڑی میں بھی آپ $10,000 کیش آپ چھوڑ آئیں، کیا کہتے ہیں اس کو، گلو کمپارٹمنٹ میں رکھ رہے ہیں، آپ یہاں مسجد میں بیٹھے بار بار آپ کو سوچ ادھر جائے گی ابھی گاڑی لاک کی تھی نہیں کی تھی، ابھی بار بار جائے گی کیونکہ کیش رکھا ہوا ہے صاحب، $10,000 کیش رکھا ہوا ہے. اگر وہاں پر کیش نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، آپ نماز پڑھتے ہی ذہن جائے گا ہی نہیں ادھر کہ ہے ہی نہیں کچھ، وہاں آپ نے کچھ رکھا ہی نہیں ہے. لیکن جہاں پیسہ آیا نماز ادھر سب میں جو ہے ذہن ادھر ہی آتا ہے. یہ کچھ اس کی خاصیت ہے. جلدی میں فون رہ جائے، فون کا خیال رہتا ہے، کڑی فون بڑا کو نکال کے لے جائے. ہاں کچھ بھی ہے، کچھ بھی ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس قدر آپ کی محبت ہے دنیا اتنا زیادہ عذاب ہے. تو اب یہاں پر بس صاحب دین یہ سکھاتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے محبت نہ کرو. دنیا کمائیے وہ تو فرض و واجب ہے، لیکن محبت کرنا اللہ نے حرام رکھا ہے. اس کی مثال ایسا ہے کہ آپ باتھ روم جاتے ہیں تو وہ ضرورت ہے، کسی کو خوشی نہیں ہوتی ہے کہ ہم باتھ روم جا رہے ہیں. باتھ روم جانے سے خوشی نہیں ہوتی، وہ مجبوری ہے کہ آپ کو جانا بھی ہے، پھر اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے صاف کرنا ہے. غلاظت کو اپنے ہاتھ سے صاف کرنا ہے صاحب. یعنی وہ جب تک آپ اپنے ہاتھ سے صاف نہیں کریں گے آپ کو لگے گا کہ آپ گندے ہیں. تو ٹوائلٹ جانا جو ہے یہ ضرورت ہے. اب کوئی آدمی اس سے محبت کرنے لگے، ہاں صاحب مبارک ہو ہم جا رہے ہیں باتھ روم جا رہے ہیں، ہم بیت الخلا جا رہے ہیں صاحب. اور پھر جب وہاں سے نکلے تو کہا بھائی ماشاءاللہ بھائی مجھ کو مبارکباد دیجیے، میں میں قضاء حاجت کر کے آیا ہوں. ہاں تو یہ تو کہیں گے بھائی یہ آدمی کا کچھ نٹ بولٹ ڈھیلے ہیں بھائی اسے. تو وہ ضرورت ہے، ٹوائلٹ جانا ضرورت ہے، کوئی خوشی کی بات نہیں. ایسی پیسہ کمانا جو ہے وہ ضرورت ہے. اللہ نے کہا ہے وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ. لیکن یہی فضل اللہ جو ہے یہ عذاب بن جاتا ہے جب محبت ہو جائے. اسی لیے کہا گیا جہاں ٹوائلٹ کی بات ہے، آج کل ایک مرد ہے ٹوائلٹ میں بہت وقت صرف کرنا، وہ صاحب کو جو کچھ کرنا تھا وہ کر چکے ہیں، لیکن اب وہاں سیٹ پر بیٹھے ہوئے فون پر ہیں.
تو وہ 5 منٹ کا کام 15 منٹ میں ہوتا ہے، حالانکہ جو کہ بڑی خبیث، ہاں ہاں یہ تو بڑا خبیث عمل ہے صاحب، کیونکہ بیت الخلاء میں بس جتنی دیر ضرورت ہے بیٹھ کے آپ فون آ جائیں، باہر آ جائیے. ہاں وہاں تو رسالے ہوتے ہیں. یہ بات آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ رسالے وہاں کیوں رکھے ہوتے ہیں. جی بولیے. وہ تو ایسی کوئی جی نہیں، اس میں رزق جو ہے وہ شامل ہے. ہاں مطلب فضل میں بالکل، اب یہ ہر چیز صحت عافیت سب کچھ ہے، لیکن رزق بھی اس کا حصہ ہے. جیسے اپنا ظفر بھائی، جب آپ سنت ہے، جب آپ مسجد سے باہر جاتے ہیں تو اپنا بایاں پیر رکھتے ہیں نا، باہر رکھنا چاہیے بایاں پیر. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی آپ ایک اچھی جگہ سے، مسجد سے، اب آپ خراب جگہ جا رہے ہیں، کیونکہ کوئی بھی جگہ مسجد سے اچھی نہیں ہے. ہاں جنت کی بات تو لیکن اس وقت جو دعا ہے اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کے فضل اور رحمت کے سوالی ہیں، بل اب ہم کمانے آ رہے ہیں. رائٹ، ایسی وہی بات اللہ میں سورہ جمعہ میں کہیں، جب نماز ختم ہو جائے وابتغوا من فضل اللہ، اب اپنے گھر اپنے کاموں پہ جاؤ اور اللہ سے کا دیا ہوا فضل تلاش کرو. تو یہاں پہ رزق ہے. اس لیے بعض صحابہ کرام کا تو یہ معمول تھا کہ وہ جمعے میں کہ نماز کے بعد فوراً جاتے تھے، اپنی دکانیں کھولتے تھے. یہ مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہوا ہے معارف القرآن میں، کہنے باقاعدہ وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ کا حکم ہے کہ اس کے بعد گھر پہ جا کر سو مت جاؤ، بلکہ اس کا جاؤ اپنے کاموں پر جاؤ. تو باقاعدہ دکانیں کھولتے تھے جمعے کی نماز کے بعد. تو یہاں پہ فضل ہے، رزق. تو لیکن اس میں ظاہر بات ہے ہر اچھی چیز، سکون قلب، سکون سب کچھ اس میں شامل ہے. تو بہرحال یہ ایک مجھ کو بڑا اچھا ان کا جملہ لگا کہ الناس فی الدنیا معذبون، لوگ جو ہیں وہ دنیا میں عذاب میں ہیں، علی قدر ہمہم بہا، جتنی زیادہ محبت دنیا سے ہے صاحب اتنا زیادہ آدمی عذاب میں ہے. اب اس کے لیے صاحب ٹریننگ چاہیے کہ آپ دنیا میں رہیں، کمائیں کجائیں، بیگم بچے سب ہوں، گھر بھی بنائیں، گاڑیاں بھی، سب کچھ ہے، لیکن دنیا سے محبت نہ ہو. لوگوں سے محبت کریے صاحب، یہ بات سمجھ لیجیے. لوگ کہتے ہیں پھر لوگوں سے بھی محبت نہیں کریے، یہ غلط ہے. لوگوں سے محبت کا تو حکم ہے سب اللہ تعالیٰ نے دیا، لیکن دنیا سے اور چیزوں سے محبت نہ کریں. اچھا آج کل الٹا ہے، لوگ چیزوں سے محبت کرتے ہیں، لوگوں سے نہیں کرتے. کیا تھا صاحب بشیر بدر کا پرانا شعر کہ یہاں لباس کی قیمت ہے، یہاں لباس کی قیمت ہے آدمی کی نہیں. یہاں لباس کی قیمت ہے آدمی کی نہیں. مجھے گلاس بڑے دو، شراب کم کر دو. مجھے گلاس بڑے دو، شراب کم کر دو. تو صاحب یہ ہے، تو اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. جی جی اچھا 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 بہت زبردست ہے. ہم اس کو جو میرا ویڈیو وہ تو ہم ڈال دیں گے آپ لوگ اس پہ، لیکن بعد میں آگے اگر یوٹیوب پہ بھی نہیں، آپ وہ دیکھنے بعد عقل ہی حیران ہو جاتی ہے، عقل ہی حیران ہوتی ہے.
بہت زبردست ہے، بہت زبردست ہے اللہ تعالیٰ. مطلب اس کو آپ دیکھیں تو کتنا بڑی کائنات ہے. اس میں جو حدیث ہے نا کہ سب سے چھوٹی جنت جو ہے وہ 10 گنا بڑی ہے اس دنیا سے. تو جو بیچارے کم سمجھ ہیں یا وہ کہتے ہیں اما یار اتنی بڑی زمین کہاں آئے گی. آپ اسپیس دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اکبر کس قدر وسیع ہے صرف اسپیس. اور ہاں سب کچھ ہے. تو اللہ تعالیٰ بھائی ہم کہہ رہے ہیں جی 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 عقل حیران آتی صاحب بالکل. کوئی نمبر ہی نہیں آتا وہاں پہ، ذرے سے بھی کم کوئی حیثیت نہیں. لیکن شاید پھر بھی آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ پھر بھی محبت کرتا ہم لوگوں سے. اتنی بڑی کائنات ہے تو ہم سے محبت کیوں کرتا اللہ تعالیٰ. اب یہ دیکھیے کہ ہماری حیثیت کیا. پھر اتنی بڑی کائنات میں اللہ نے پک کیا ہم کو، آپ کو کھانے کو دے رہا ہے، پینے کو دے رہا ہے، کہ ورنہ ہمیں آپ کا کیا وہ اتنی بڑی کائنات میں ہم ذرہ بھی نہیں ہے تھا. کمال ہے. جا 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 جی بڑھتا جا رہا. اتنا بتاتا. جی جی اللہ تعالیٰ کی قدرت صاحب زبردست صاحب. اچھا ناصر بھائی اس کے باوجود جو اندھے ہیں ان کو نظر ہی نہیں آ رہا ہے. جی جی دن رات عجیب و غریب. سیدھے صاحب صحبت ضروری ہے لوگوں کے. ہم لوگ سوچتے ہیں بچوں کو جو یہ گیجٹس دے کے چھوڑ دیتے ہیں نا تو یہ بہت غلط کرتے ہیں. بچوں کو مزاج بن گیا صحبت نہ اٹھانے کا. وہ سمجھتے ہیں دس از بورنگ. اب دیکھیے بزرگوں کی باتیں اب سمجھ میں آتی ہیں. ڈاکٹر صاحب تو کانپور کے ہیں صاحب، ہم لکھنؤ کے قریب میں، آپ حیدرآباد کے ہیں. آپ ڈاکٹر صاحب آپ کہاں کہہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میرٹھ کے. تو آپ سب لوگ وہیں پہ اپنا پنجاب کے آپ. لیکن صاحب ہم لوگ کا جو کلچر تھا اس میں یہ تھا جب ہم چھوٹے تھے تو ابا جب کوئی مہمان آتا تھا تو ابا نے کا حکم تھا کہ تم یہاں بیٹھو گے. اس پر یہ نہیں تھا کہ چلو آ گئے نکل لو. خیر کبھی نکل بھی لیتے تھے خوب، لیکن ابا یہ تھا بیٹھو اب بیٹھے ہوئے. تو اب لیکن بیٹھنے میں غیر شعوری طور پہ سب سیکھ رہے ہوتے تھے. جو بزرگ آتے تھے مثال کے شیخ ہمارے جو پھوپا تھے سگے پھوپا، جب وہ آتے تھے تو وہ بہت بڑے ادیب تھے، بہت بڑے ادیب تھے اور ناقد بہت تھے. اردو کے بہت بڑے ناقد تھے. یہ محسن کاکوری کے پوتے تھے. ہاں محسن کاکوری کے نیر نہیں پر پوتے تھے. تو جب وہ آتے تھے تو وہ جو رسالے ابھی آئے ہیں ان میں جو مضامین آئے ہیں یا جو اردو کے اخبارات تھے لکھنؤ کے، قومی آواز، سیاست وغیرہ، تو اس پہ آ کر ابا سے تبصرہ کرتے تھے. اب اپنی عقل میں کچھ آتا ہی نہیں تھا اس وقت کیا ہو رہا ہے، لیکن ان کی وہ باتیں آج تک یاد آتی ہیں. مطلب باتیں نہیں لیکن جو کیفیت ہوتی تھی کہ وہ کہتے تھے احمدیہ آپ نے پڑھا آج سے قومی آواز فلاں لفظ کو انہوں نے مؤنث استعمال کیا، بتائیے. لکھنؤ والے اس کو مذکر بولتے ہیں اور دیکھیے فلاں صاحب نے اس کو مؤنث استعمال کیا. اب ایسی باریک بینی پہلے میں سوچتا بھائی کسی نے مذکر کیا مؤنث، اپنے کو کیا ہے اپنے کو کیا ہے. لیکن اب وہ جو ان کی جو بیٹھکیں ہوتی تھیں اب وہ بار بار فلیش بیک ہوتا ہے ہم کو
یا دوپہر کو کھانے کے بعد اگر وہ لیٹ گئے ہیں پھوپھا جان، اب ابا ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، اچھا بڑے اگر لیٹے ہوئے ہیں تو چھوٹا وہاں پر لیٹ نہیں سکتا چاہے کوئی ہو. ابا خود 50-55 سال کے تھے اس وقت، لیکن اب پھوپھا جان لیٹے ہوئے تو ابا لیٹیں گے نہیں، وہاں پر بیٹھے رہیں گے. اب ہم لوگوں کو بھی یہ تھا کہ تم بیٹھے رہو گے، شاید ان کو پانی کی ضرورت ہوگی، کچھ ہوگا تم لے کے آنا. ایسی ایسی باتیں تھیں. تو وہ جو صحبت ہوتی تھی نا، جو تربیت ہوتی تھی، اس کے لیے کوئی لیکچر کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، وہ ایک خاموش سب تربیت چل رہی ہوتی تھی. تو جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ سب باتیں، ان میں سے بہت باتیں بھول جاتا ہے، لیکن چند باتیں یاد رہتی ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہم آپ کے گھر گئے، آپ ہمارے گھر آئے، اس وقت بچوں کو بیٹھنے کا حکم نہیں ہوتا ہے. وہ بچوں نے کہا چلو ابا تو ابھی آدھے گھنٹے بزی ہیں، چلو ہم ایکس باکس پہ چلے آتے ہیں، ہم فون لے کے اس کونے میں چلے آتے ہیں. تو اس میں کیا ہو رہا ہے، بچوں کی تربیت نہیں ہے. ہم لوگوں کو جو فکر ہے امریکہ، خاص کر آپ تو خیر پاکستان میں، ہندوستان بھی، کہ بچوں کے اوپر کوئی مطلب کچھ جبر نہ کیے جائے. بچے جو چاہ رہے ہیں ان کو آپ کرنے دیجیے. کسی حد تک تو چلے ٹھیک ہے، لیکن صاحب پھر تربیت کیسے ہوگی؟ پھر تربیت کیسے ہوگی؟ تو تربیت کے لیے بہت ضروری ہے کہ صاحب صحبت ہو. بغیر صحبت کے صاحب تربیت نہیں ہوتی، ورنہ پھر بچے جو ہے نا وہ ایسے ہی ہوں گے جیسے آج کل ہیں صاحب. بہرحال اسی میں لگے رہتے تھے. جی 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 ہاں جی 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 صحیح کہہ رہا ہوں. جی 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 ناصر بھائی، یہاں پہ دیکھتے ہیں مارکس کتنے آئے، کتنا بدتمیز ہو، ورسٹ پرسن کمیونٹی از نمبر 1 لکھنا ہے. اب اس سے کے ڈالر بنی لگ گئی. پہلے تو یہ جی ناصر بھائی، ہم نے یہاں پڑھاتے بھی تھے، ہم ایک زمانے میں ہم کو 10-12 سال پڑھایا. ایک بات ناصر بھائی سمجھ میں آئی، اگر ہم غلط ہیں تو ہماری اصلاح کریے گا. وہ یہ کہ سمجھ میں آیا کہ یہ جو تعلیم ہے یہ ضروری ہے لیکن کافی نہیں ہے. کافی نہیں. اصل میں صحبت اسکول نہیں دے پائے گا. وہ ناصر بھائی وہ گھر سے ہوتی ہے. مطلب یہاں پر جو بھی ٹیچر آپ کہیں بھی بھیج دیے اسکول میں، علم آ جائے گا تھوڑا بہت، لیکن صحبت کے بغیر عمل نہیں آتا ہے. اب وہ صحبت ضروری ہے صاحب. اب وہ آئے گا صاحب آپ کے ماں باپ جو گھر کے بڑے ہیں، جو آپ کے یہاں ماحول ہے اس سے آئے گا. اور وہ ماحول اب رہا نہیں. آپ دیکھیں، اچھا اگر ماحول اچھا ہے، صحبت، تو آپ کا بچہ پبلک اسکول بھی جائے تو انشاءاللہ صحیح رہے گا. اور اس کا اسلامی اسکول آپ بھیج رہے ہیں لیکن گھر پہ کوئی تربیت نہیں ہے، صحبت نہیں ہے، تو پھر صاحب کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے صاحب صحبت ہی مطلب اثر ہے. اور علم کے ساتھ صحبت ہوگی تو صاحب نور علی نور انشاءاللہ. السلام علیکم. تو آئیے تو کہاں گیا تھا؟ وہ ہے نا وہ اکبر الہ آبادی کا شعر کہ نہ وعظوں سے، نہ علم سے، نہ زر سے پیدا. نہ وعظوں سے، نہ علم سے، نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. تو بزرگوں کے پاس بیٹھنا وہ بہت ضروری تھا. راستوں کہاں گئے وہ لوگ کہ آتے جاتے. میر تقی میر کا شعر ہے. راستوں کہاں گئے، کہاں گئے وہ لوگ، راستوں کہاں گئے وہ لوگ کہ آتے جاتے، میرے آداب پر کہتے تھے کہ جیتے رہیے. تو وہ صحبت تھی صاحب، تو وہ ختم ہوگی.
چلیے صاحب، تو پچھلے ویک جو صاحب ایک جو فصل گزری تھی بلکہ ابھی چل رہی ہے وہ ہے البست. ظفر اللہ صاحب، بست مطلب جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں منزل بست. اور اپنا شکیل بھائی آپ بتائیے تھوڑا ریویو ہو جائے تو بست کا مطلب کیا ہے؟ بست، ہاں بست کہتے کیا ہے؟ لوگوں سے اچھی طریقے سے ملنے کو، محبت کے ساتھ، مطلب مخلوق کے ساتھ محبت، مخلوق کے ساتھ محبت کو کہتے ہیں بست. اس کا تعلق کیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے؟ اس کا تعلق یہ ہے صاحب کہ جب تک محبت نہیں ہوگی عبادت نہیں ہوتی ہے. عبادت قبول تب ہوتی ہے جب عبادت کرنے والے کے دل میں محبت ہوگی. نفرت ہوگی تو صاحب عبادت قبول نہیں ہوتی، سمجھا؟ ہوتی نہیں. مثال کے طور پر کہ آپ اسی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اور کسی بھائی سے آپ کو اتنی نفرت ہے کہ صاحب آپ اس کو برداشت نہیں کرتے، اس کو سلام دعا بھی نہیں ہے صاحب. یہ اختلافات الگ چیز ہے، نفرت الگ چیز ہے. ہم آپ مختلف موضوعات پر مختلف رائے رکھ سکتے ہیں جو کہ اچھی بات ہے، لیکن نفرت کریں نہیں صاحب، یہ غلط ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان متعلق اور حج متعلق فرمایا، اور بھی بات کہ آدمی کے جب تک دل صاف نہیں ہے اور لوگوں کے متعلق تو اس کی نماز روزہ کچھ بھی قبول نہیں ہے. یہ بہت بڑی بات ہے صاحب. دل میں محبت ہو، اور آپ کے جو مخالف ہیں ان کی بھی محبت ہو صاحب. ہاں ان کی آراء سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن صاحب وہ کیا کہتے ہیں نفرت نہ ہو صاحب. یہ بہت ضروری ہے. پھر فوراً نفرت آتی ہے. یہاں یہ غلط بات ہے صاحب کہ آراء سے اختلاف ہو سکتا ہے، مختلف موضوعات پہ اختلاف ہو سکتا ہے. اچھا دیکھیے دینی مسائل میں تو اگر اختلاف ہے دلیل کی بنا پر تو لوگ نفرت کرنے لگتے ہیں. یہ اتنی غلط بات ہے صاحب. بھائی فرض کریں آپ کا کوئی ہے، کوئی عقیدہ ہے، کوئی رائے ہے، کسی مطلب وہ مبنی ہے کسی دلیل کے اوپر، آپ سمجھ دلیل کے اوپر، تو ٹھیک ہے آپ کا ایک دلیل ہے اس کے خلاف ہم ایسا نہیں سمجھتے، ہماری ایک دلیل یہ، تو یہ نفرت کی وجہ نہیں ہے صاحب. اختلافات جو ہیں وہ اگر اس کا منشا جو ہے نفرت ہے تو صاحب یہ غلط ہے. اصل کیا ہے کہ تو یہ بست کیا ہے، یہ کہتے ہیں مخلوق سے محبت، اور یا مخلوق کی محبت کو کہتے ہیں صاحب بست. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے کہ عبادت اور اللہ سے مدد کے لیے دل میں کشادگی ضروری ہے، اور یہ کشادگی ہو لوگوں کے لیے. سب سے محبت کریں آپ تو عبادت قبول ہوگی. نفرت ہوگی تو صاحب قبول نہیں ہوگی صاحب، ہوگی نہیں. جیسے حدیث میں نا کہ اگر دو بھائی ایک دوسرے کو سلام بھی نہیں کر رہے ہیں، 3 دن گزر گئے سلام ہی نہیں ہے صاحب، تو دونوں کی نمازیں قبول نہیں ہے. 3 دن کے بعد دونوں کی نمازیں قبول نہیں ہے، نماز ہی نہیں قبول ہے. نہیں ذکیر بھائی آپ سمجھیں نا. اب ذکیر بھائی کہے بھائی نماز کا اس سے کیا تعلق؟ ہم آپ مل رہے ہیں، آپ ہم کو سلام نہیں کر، ہم آپ کو سلام نہیں کر، ہم آپ سے ناراض ہیں صاحب، آپ ہم سے ناراض ہیں اور مل رہے ہیں صاحب. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ دونوں کی نمازیں قبول نہیں ہیں. یہ اہمیت ہے بست کی صاحب، اتنی اہمیت ہے بست کی کہ صاحب آپ محبت کریں. اختلاف ہے وہ اپنی جگہ، السلام علیکم، السلام کیسے ہیں صاحب، الحمدللہ، چلو اتنا ہی ہو جائے. اور دل کو صاف رکھیں، دل میں سے نفرت نہ کریں. تو یہ جو ہے اب تو یہ تو بات. اب آئیے آج ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ بست کے 3 درجات فرما رہے تھے. بست کے پہلا پلان، اب مجھ کو یہ نہیں معلوم یہ گزرا تھا یا نہیں، میں نے دیکھا مجھ کو تو نہیں لگا. اچھا پہلا والا گزر گیا تھا نا؟ ہاں پہلا گزر گیا تھا، میں وہی سوچ رہا تھا. اچھا یہ دوسرا والا، ٹھیک، یہ دوسرا ہے صاحب، پہلا گزر چکا تھا صاحب. اب آیا ہے کہ دوسرا درجہ الانبساط مع الحق
وَهُوَ أَن لَا يَحْسِبُكَ خَوْفٌ وَلَا يَحْزِبُكَ رَجَاءٌ وَلَا يَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ آدم وَلَا حَوَّا۔ پہلا والا کیا تھا ظفر بھائی؟ یاد آ مجھ کو یہ ہو چکا ہے۔ پہلا والا، پہلا درجہ انبساط کا کیا تھا؟ ہاں، مخلوق سے محبت ہے، لیکن اس کو انہوں نے اس کے 3 درجے بتائے تھے۔ ہاں، پہلے الانبساط مع الخلق، کہتے ہیں محبت شروع ہوتی ہے ہاں کہ جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں سب سے آپ انبساط سے پیش آئیں، محبت سے پیش آئیں۔ وَهُوَ أَن لَا يَعْتَزِلُهُمْ ظَنًّا عَلَى نَفْسِكَ، کہ آپ ان سے تعلقات کو قطع نہ کریں، تعلقات کو کسی بھی حالت میں قطع نہ کریں۔ ظنًا علی نفسک او شحًا علی حظک، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس چکر میں کہ صاحب آپ کا دل ان کی طرف سے میلا ہو گیا ہے، تو اب آپ نے ان سے بات چیت بند کر دی، یا یہ کہتے ہیں وہ او شحًا علی حظک، یا اس چکر میں کہ آپ نے کہا کہ ہم جو ہیں ان سے ہر معنوں میں بہتر ہیں۔ یہ صاحب جو ہیں بڑے خبیث آدمی ہیں، نعوذ باللہ، یہ بڑے گرے بات، میں ان کی سے ہر ایسپیکٹ میں ان سے بہتر ہوں۔ تو آپ کو نعوذ باللہ اپنے آپ سے محبت ہو ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آپ سب سے محبت کریں، آپ کو صرف اپنے آپ سے محبت ہے۔ وَتَرْتَصِلُ لَهُمْ فِي فَضْلِكَ وَتَزْعُهُمْ بِخَلِقِ، حالانکہ کہہ رہے ہیں دیکھو انبساط یہ ہے کہ دوسرے آدمی کے متعلق گمان اچھا رکھیے، گمان دوسرے کے متعلق اچھا رکھیے، ہر معاملے میں گمان اچھا رکھیے صاحب، آپ کو نہیں معلوم اس کے حالات کیا ہیں۔ لیکن میں آپ کو پھر بتاؤں، قیامت کے دن ذکی بھائی کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون نہیں چلے گا سب کے لیے، ہر آدمی کے حالات کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا۔ میں آپ کو بتا دوں، جس آدمی کے جو آدمی بیچارہ بستر پہ پڑا ہوا ہے، جس کو فالج ہے، اس سے اللہ تعالیٰ دوسری طریقے سے حساب لے گا، اور ایک صاحب جو ہاتھ پیر صحت مند ہے اور نماز پڑھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے دوسری طریقے سے لے گا۔ آپ اب جو آدمی فالج میں پڑا ہوا ہے، وہ تو شاید نہ تو تیمم کر سکتا ہے نہ وضو کر سکتا ہے، اس سے اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ قیامت دن کہ آپ نے وضو ٹھیک سے کیوں نہیں کیا تھا، چونکہ آپ کا وضو ٹھیک نہیں تھا اس لیے نماز بھی ہم نے آپ کی رد کر دی۔ اب اس کا معیار دوسرا ہوگا، آپ صحت مند ہیں سر، آپ کا معیار دوسرا ہوگا۔ ایسی طرح ایک صاحب ہیں جن کو پر غشی طاری ہوگی، جو کومے میں ہیں، ایک صاحب کومے میں ہیں، فرض کریں ہفتہ 2-3 ہفتے 4 ہفتے مہینہ بھر ہسپتال میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب ان کا حساب قیامت میں مختلف ہوگا، کیونکہ جن ایام میں وہ کومے میں پڑے ہوئے ان پہ نماز فرض ہی نہیں ہوئی، کیونکہ دیکھیں فرض ہونے کے لیے حواس ہونا ضروری ہے، جس کے حواس ہی نہیں ہے، جیسے مجنون ہے، کوئی آدمی پاگل ہے، اب پاگل کے اوپر صاحب نماز فرض ہی نہیں ہوئی، وہی اس کی عقل ہی نہیں ہے۔ ایسی کوئی آدمی کومے میں پڑا ہوا ہے تو اس کو شعور نہیں ہے نا، جب اس کو شعور نہیں ہے، اس نے نماز نہیں پڑھی، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا جو حساب لے گا وہ مختلف ہوگا۔ اب آپ صاحب عقل بھی ہیں، صحت مند بھی ہے، آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ کا جو ہے حساب سخت ہوگا صاحب۔ آپ نے کیا اللہ کہ ہمیں صحت دی تھی، آپ کو ٹائم دیا تھا، آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو اس لیے یہ ہوگا، اس لیے سمجھ لیے کہ نماز جان بوجھ کر مؤخر کرنا یہ گناہ ہے۔ کسی وجہ سے فرض کریے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، سفر میں ہیں یا کہیں مجبوری ہے، تو اگر واقعی میں مجبوری ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مجبوری کو دیکھ نہیں رہا ہے،
جسی کو اللہ تعالیٰ قل کل یعمل ولا شاکلتی فربکم اعلم بمن هو اهدی سبیلا. اللہ تعالیٰ ہر آدمی اپنے بہترین گویا ایفرٹس کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کے حالات دیکھ رہا ہے. تو اس میں مطلب یہ ہوا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر آدمی جو ہے نا لوگوں سے محبت کرے اور جو بھی صاحب ایمان ہے وہ محبت کرے. وَتَرْتَصِلُ لَهُ فِي فَضْلِكَ اور دوسرے کو اپنے سے اچھا سمجھے. جب دین کا کیا معاملہ آتا ہے تو یقین جانیے جب تک آپ دوسرے کو اپنے سے اچھا نہیں سمجھیں گے آپ کی عبادت قبول نہیں. دوسرا ہم سے دین میں اچھا ہے, ہم ذرا کم ہے, ذرا کیا بہت کم ہے. یہ بندہ ان کی چانسز جنت میں جانے کے زیادہ ہیں, ہمارے تو شاید بالکل نہیں ہے. جب یہ ہوگا تب وہ اللہ تعالیٰ کو قبول کریں. یہ انبساط ہے, آپ یہ انبساط ہے. یہ نہ کہیے گا یہ تو جہنم میں جائے گا, جنت میں ہم جائیں گے. اگر یہ حساب تو یہ غلط ہے. ہم لوگ یہاں کہتے ہیں نا کہ ہم اگر ہری پگڑی والے ہیں تو ہم جنت میں آئیں گے, اگر لال پگڑی والے ہیں تو یہ سب جہنمی ہیں. ہاں تو وہ جو ہے یہ بات غلط ہے. تو اس کو کہتے ہیں وَتَسَعِهُمْ بِخَلْقٍ. اور اب دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ اپنے دل کو اتنا وسیع بنائیں آپ کہ اس میں ہر قسم کے لوگ سما جائیں. یہ نہ ہو کہ ہمارا کوئی گروپ ہے تو ہم صرف اپنے گروپ والوں سے ملیں گے. وَتَدْعُوهُمْ وَالْعِلْمُ قَائِمٌ وَشُهُودُ الْمَعْنَى قَائِمٌ. کہنے کہ یہ جو معاملات ہیں انسانوں کے ساتھ آپ کے, تو کہنے کہ دین میں اس کی پوری تفصیلات اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں. اب دیکھیے میں آپ کو جلدی سے ایک بات بتا دوں کہ جیسے سورہ حجرات ہے, سورہ حجرات ہے کہے گا 26ویں پارے میں, اما اس میں پوری جو سورہ ہے اس میں آپ دیکھیے شروع میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ادب کا حکم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں کیسے باتیں کرنی ہیں, آواز کو نیچی رکھنا ہے وغیرہ. اس کے بعد جو آدھی سورہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے صرف لوگوں کے ساتھ کیسے معاملات رکھنے ہیں اور ان کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل دی ہے. اس لیے صاحب یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا والعلم قائم, کہ جو علم قائم ہے دین میں, دینی تعلیمات میں اللہ تعالیٰ نے یہ سب باتیں بتائی ہوئی ہیں. اور وشہود المعنی دائم, اور یہ ہے کہ یہ جو اس کے معنی ہیں قرآن حدیث کے یہ قیامت تک وہی رہیں گے, ان میں چینجز نہیں آئیں گے. تو یہ تو ہو گیا تھا نمبر 1. اب نمبر 2 یہ جو بتائے تھے اس کو جلدی سن لیے. الانبساط مع الحق. اب شیخ صاحب یہ بھی بہت زبردست بات ہے, کہتے ہیں اللہ تعالی حق مطلب اللہ کے ساتھ آپ کی محبت کیسی ہو, اللہ کے ساتھ محبت. اب دیکھیے میں پھر بھی بتا رہا ہوں دین میں نفرت نہیں ہے, ہر جگہ محبت ہی کا حکم ہے کہ اللہ مخلوق سے تو ہوگی محبت, لیکن حق جو ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت. اور وہ کیا ہے, وَهُوَ أَن لَا يَحْسِبُكَ خَوْفٌ وَلَا يَحْجِبُكَ رَجَاءٌ وَلَا يَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ آدَمَ وَحَوَّا. بہت پیاری بات انہوں نے لکھی صاحب. کہتے ہیں کہ صاحب اللہ سے محبت یوں ہو, کیا نام ہے پرویز بھائی سنیے, اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو دے محبت. کہتے ہیں کہ صاحب کوئی خوف ہو, جتنے خوفزدہ حالات کیوں نہ ہو, رائٹ, کسی بھی خوفزدہ حالات سے آپ کا کی اور اللہ تعالیٰ کا جو محبت کا تعلق ہو اس پہ اثر نہ آئے. یہ بہت بڑی بات ہے. حالات بدلتے رہتے ہیں, اس سے آپ کا تعلق اللہ سے بدلے نا. خوف ہے تو ایسا نہ ہو کہ آپ نے اللہ کو چھوڑ دیں.
پھر کہتے ہیں ولا یحجبک الرجا، اللہ تعالیٰ سے جو آپ کی امیدیں ہیں رائٹ، وہ قوی سے قوی تر ہوتے رہیں، وہ کمزور نہ پڑیں صاحب، بولے قوی ہوتی رہیں. ہاں، اور پھر فرمایا ولا یحول، دیکھیے صاحب، ولا یحول بینک و بین آدم و حوا، تمہارے اور ان کے درمیان، اللہ کے درمیان نہ آدم آئے نہ حوا آئے. مطلب یہ کہ کوئی آدمی جو ہے آپ کا تعلق اللہ سے ختم نہ کرے. ایسا نہ ہو کہ ایسی محبت ہو جائے آپ کو انسان سے کہ آپ اللہ ہی کو بھول جائیں. تو یہ بات مجھ کو بڑی بڑی پسند آئی صاحب کہ جو انسان سے محبت تو کرنی ہے لیکن ایسا نہ کریں کہ آپ اللہ ہی کو بھول جائیں. اور تو انبساط یہ ہے کہ صاحب لوگوں سے محبت کا حکم ہے، اس لیے ہم محبت کریں گے. اور پھر اصل کیا ہے؟ اصل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے مخلوق کو بنایا ہے ہم کو ان سے محبت کرنی ہے. ابن قیم فرمایا یہ درجہ ثانیہ ہے، اس کو سمجھو کہ بغیر اللہ تعالیٰ سے محبت کیے ہوئے تم کو مخلوق سے حقیقی طور پہ محبت نہیں ہو پائے گی. رائٹ، بس آپ اتنا ہی رکھیے. من ربہ تبارک و تعالیٰ کان اشد الخلق للہ خشیۃ. یہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک کریں. نیکسٹ ویک شاید ہم نہ رہیں، پکا نہیں ہے، ہم کو شاید شکاگو جانا ہو ایک دن کے لیے، ہم آپ کو بتا دیں گے. آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی جی جی. جی لرن کرنا پڑے گا، بالکل. یہ خود سے نہیں ہوں گے صاحب، یہ اس میں آپ ضروری ہے کہ آپ ٹریننگ لیں. صحبت بہت ضروری ہے. یا وہی الباسط ہے، کشادگی. کشادگی. علی بھائی اجازت ہے؟ صاحب ایک شعر ہے صاحب، یہ شیخ صاحب یہ شعر سنیے، یہ پرانا شعر ہے، آپ نے سنا ہوگا لیکن پھر سن لیجیے. ناصر کاظمی کا شعر ہے، کہتا ہے کہ دائم مطلب ہمیشہ، دائم آباد رہے گی دنیا، دائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا. دائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا. ہاں یہ بھی ہے، کوئی ہو تو سمجھے. کوئی اچھا صاحب یہ سنیے صاحب، یہ عارفانہ شعر اس کا ہے، سیما اکبر آبادی کا. جی اب دیکھیے، کہتے ہیں کہ ضرور سنیے، کہتے ہیں اب کیا بتاؤں، سیما اکبر آبادی بہت بڑے شاعر تھے، کہتے ہیں اب کیا بتاؤں میں تیرے ملنے سے کیا ملا. اب کیا بتاؤں میں تیرے ملنے سے کیا ملا. عرفان غم ہوا مجھے اپنا پتہ ملا. دیکھیے عرفان غم ہوا مجھے اپنا پتہ ملا. اچھا چلے تھا، لیکن بہت پیارے شعر. اب دیکھیے ہاں ہمارا قوال بھی جب گاتے تھے بہت عمدہ غزل گاتے تھے. تو کہتے اب کیا بتاؤں میں تیرے ملنے سے کیا ملا. عرفان غم ہوا مجھے اپنا پتہ ملا. اب کہتے ہیں جب دور تک نہ کوئی فقیر آشنا ملا.
جب دور تک نہ کوئی فقیر آشنا ملا، تیرا نیاز مند تیرے در سے جا ملا. جب دور تک نہ کوئی فقیر آشنا ملا، تیرا نیاز مند تیرے در سے جا ملا. اب سنیے، کہتے ہیں صاحب، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ خود بین و خود شناس ملا، خود نما ملا. خود بین و خود شناس ملا، خود نما ملا. خود بھی خود شناس ملا، خود نما ملا. انسان کے بھیس میں مجھے اکثر خدا ملا. انسان کے بھیس میں اکثر خدا ملا. تو کہتے ہیں منزل ملی، مراد ملی، مدعا ملا. منزل ملی، مراد ملی، مدعا ملا. سب کچھ مجھے ملا جو تیرا نقش پا ملا. خود منزل ملی، مراد ملی، مدعا ملا. سب کچھ مجھے ملا جو تیرا نقش پا ملا. تو یہ ایک سیماب کا میں نے پڑھا تھا پچھلے بھی. ایک اور سیماب کا ایک غزل کا قطعہ بڑا عمدہ تھا. دیکھیے ایسے غزل کا مطلع کہتے ہیں، اپنا ناصر میں دیکھیں کتنے عمدہ مطلع. کہتے ہیں نسیم صبح گلشن میں گلوں سے کھیلتی ہوگی. نسیم صبح گلشن میں گلوں سے کھیلتی ہوگی. کسی کی آخری ہچکی کسی کی دل لگی ہوگی. یہ دنیا ہوتی صاحب. کوئی مر رہا ہے، کوئی خوش ہو رہا ہے، کہنے دنیا یہی ہے صاحب. کہتے ہیں کہ نسیم صبح گلشن میں گلوں سے کھیلتی ہوگی. تو یہ تو ہو رہا صاحب. دوسری طرف کیا ہے؟ کسی کی آخری ہچکی کسی کی دل لگی ہوگی. کہتے ہیں مزہ آ جائے گا محشر میں کچھ سننے سنانے کا. مزہ آ جائے گا محشر میں کچھ سننے سنانے کا. زباں ہوگی ہماری اور کہانی آپ کی ہوگی. زباں ہوگی. یہ سیماب کے 2 شعر تھے. میں نے کہا بہت اچھے شعر. اچھا اب آپ کے جو ایک 2 شعر اور تھے ان کے. کہتے ہیں بھری دنیا میں جی نہیں لگتا. بہت اچھا شعر ہے ناصر کا. کہتے ہیں بھری دنیا میں جی نہیں لگتا. جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی. بھری دنیا میں جی نہیں لگتا. جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی. وہ کہتے ہیں آج تو بے سبب اداس ہے جی. سمجھنا دل. کہتے ہیں آج تو بے سبب اداس ہے جی. عشق ہوتا تو کوئی بات بھی ہوتی. عشق ہوتا تو کوئی بات بھی ہوتی. کہتے ہیں وہ دل نواز ہے. ناصر کہتے ہیں وہ دل نواز ہے لیکن نظر آشنا نہیں. وہ دل نواز تو ہے صاحب. وہ دل نواز ہے لیکن نظر آشنا نہیں. میرا علاج میرے چارہ کے پاس نہیں. میرا علاج آپ سمجھے نا. وہ کہتا ہے کہ وہ دل نواز تو ہے لیکن نظر آشنا نہیں. میرا علاج میرے چارہ کے پاس نہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں کہ یہ حقیقت ہے کہ احباب کو ہم یہ حقیقت ہے کہ احباب کو ہم یاد ہی کب تھے جو اب یاد نہیں. کہتے یہ حقیقت ہے
کہ احباب کو ہم یاد ہی کب تھے کہ اب یاد نہیں. کہتے ہیں صاحب یہ تو خیر مضمون اور بھی شاعروں نے کہا ہے، لیکن ناصر نے کہا کہ دن گزارا تھا بڑی بڑی مشکل سے، دن گزارا تھا بڑی مشکل سے، پھر تیرا وعدہ شب یاد آیا. غالب نے بھی کہا اسی بات کو، لیکن کہتے ہیں دن گزارا تھا بڑی مشکل سے، پھر تیرا وعدہ شب یاد آیا. شیخ صاحب کہتے ہیں کہ جنہیں ہم دیکھ کر جیتے تھے ناصر، جنہیں ہم دیکھ کر جیتے تھے ناصر، وہ لوگ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. جنہیں دیکھ کر ہم جیتے تھے ناصر، وہ لوگ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. ایک اچھا شعر ہے لیکن مسجد میں پڑھنے کے لائق نہیں تھا، اس لیے اس کو چھوڑ دوں گا. ارے بھائی کیوں تکلیف ہوئی؟ ان کو 2 انڈے اور کھلا دیں تو. اب دیکھیے صاحب سب کی اپنے حالات ہوتے ہیں. اس پہ ناصر نے بمدہ کہا، کہتا ہے رات کتنی گزر گئی لیکن، دیکھیے سب کے حالات ہوتے ہیں، رات کتنی گزر گئی لیکن اتنی ہمت نہیں کہ گھر جائیں. رات کتنی گزر گئی لیکن اتنی ہمت نہیں کہ گھر جائیں. چلے ہاں سنیے، نہیں ظفر بھائی یہ شعر سنیے، نہ ملا کر اداس لوگوں سے، بہت عمدہ مضمون ہے. کہتا ہے نہ مشورہ دے رہے ہیں کہ نہ ملا کر اداس، جو گرمپی لوگ ہوتے ہیں کبھی مسکراتے نہیں، عجیب، تو اپنی محبوب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ ملا کر اداس لوگوں سے، حسن تیرا بکھر نہ جائے کہیں. حسن تیرا بکھر نہ جائے کہیں. ارے اگر آپ گرمپی لوگوں سے ملیں گے تو آپ کی جو محبوبہ جو بڑی خوبصورت ہیں اس کا اثر ان پہ بھی ہوگا. تو اگر آپ کی محبوبہ نے بھی ویسی گرمپی پنا دکھانا شروع کر دیا تو آپ کو کیا بنے گا؟ تو کہہ رہے ہیں جو لوگ اچھے ہیں، ہنستے ہیں، خوش رہتے ہیں، ان سے ملو. اگر تم ایسے لوگوں سے ملو گے تو تمہارا حسن بھی بکھر جائے گا. نہیں اچھی بات آ رہی بھائی، یہ تو ایک آدھ اور شعر پہ چلتے ہیں. آئے ہے شعر سے آئے ہے، یہ شعر سنیے پرویز بھائی. یوں کس طرح کٹے گا ناصر بھائی، یوں کس طرح کٹے گا کڑی دھوپ کا سفر. یہ کیا پیارا مضمون ہے. کہتے ہیں یوں کس طرح کٹے گا کڑی دھوپ کا، یوں کس طرح کٹے گا کڑی دھوپ کا سفر، سر پر خیال یار کی چادر ہی لے چلیں. سر پر خیال یار کی، بہت پیارا ہے. یوں کس طرح کٹے گا کڑی دھوپ کا سفر، سر پر خیال یار کی چادر ہی لے چلیں. یوں تو شیخ صاحب کہتے ہیں اکیلے گھر سے، دیکھیے آپ سب لوگ اپنا گھر چھوڑ کے آئے نا، بہت سے لوگوں کے تو گھر ویرانی ہو گئے. تو اس پہ کہتا ہے اکیلے گھر سے پوچھتی ہے، اکیلے گھر سے پوچھتی ہے بے کسی، اکیلے گھر سے پوچھتی ہے بے کسی.
اکیلے گھر سے پوچھتی ہے بے کسی، تیرا دیا جلانے والے کیا ہوئے؟ تیرا دیا جلانے والے کیا ہو گئے؟ کبھی زلفوں کی گھٹا نے گھیرا، کبھی زلفوں کی گھٹا نے گھیرا، کبھی آنکھوں کی چمک یاد آئی، کبھی آنکھوں کی چمک یاد آئی۔ کہتے ہیں مجھے تو خیر وطن چھوڑ کے اماں نہ ملی، مجھے تو خیر وطن چھوڑ کر اماں نہ ملی، وطن بھی مجھ سے غریب الوطنی کو ترسے گا۔ اس پہ صاحب وہ شعر یاد ہے اس کا، کیا نام ہے، کیفی اعظمی کا، آپ کو بہت پہلے سنایا تھا وہ اسی پہ اس نے کہا تھا کہ کیفی ایسے ہے نا کہ پردیس کی ٹھنڈی چھاؤں میں، پردیس کی ٹھنڈی چھاؤں میں یاد آئی وطن کی دھوپ، پردیس کی ٹھنڈی چھاؤں میں یاد آئی وطن کی دھوپ، قدر وطن ہوئی ہمیں مگر ترک وطن کے بعد، قدر وطن ہوئی۔ اور دیکھیے چلو یہاں کہہ رہے ہیں ٹھنڈی چھاؤں ہے، اے سی ہے، سب کچھ ہے، لیکن کہہ رہے ہیں پردیس کی ٹھنڈی چھاؤں میں یاد آئی وطن کی دھوپ، قدر وطن ہوئی ہمیں مگر ترک وطن کے بعد ہے۔ اسی غزل کا ایک بہت لاجواب شعر ہے، کہتے وہی انسان کی خواہشوں کی کوئی انتہا نہیں، انسان کی خواہشوں کی کوئی انتہا نہیں، 2 گز زمیں بھی چاہیے 2 گز کفن کے بعد، 2 گز زمیں بھی چاہیے، انسان کی خواہشوں کی کوئی انتہا نہیں، 2 گز زمیں بھی چاہیے 2 گز کفن کے بعد۔ چلیے صاحب دعا کر لیجیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے السلام تبارک ربنا تعالی کی عدد جلال والاکرام۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں جمع ہونے قبول فرما، جو کچھ ان کتابوں میں ہیں اللہ تعالیٰ اس پر سننے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرما، جتنے مسلمان ہیں سب کی مغفرت فرما۔ تعالیٰ ہمیں بچوں کو راہ صراط مستقیم پر گامزن فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کی بھی مغفرت فرما۔ تعالیٰ ہم سب کا جب خاتمہ ہو تو ایمان پہ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔